اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ جب کوئی ہمارے مذہب یا ہمارے فوج، ہمارے وطن، ہمارے ارض پاک کو چھیڑے گا تو چین نہیں آئے گا جب تک کہ ہم جواب نہ دے لیں۔ نہ تو ہمارے قلم رک سکتے ہیں، نہ ہماری زبان رک سکتی ہے۔ ہم بھرپور جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ہم جنگ ہرگز نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن ہمارا ازلی دشمن یعنی ہندوستان ہمیشہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے، دنیا میں ہمیں بدنام کرتا ہے، لیکن ہم اس کا جواب امن سے دیتے ہیں، تحمل سے جواب دیتے ہیں۔ انڈیا نے قسم کھا رکھی ہے کہ انڈیا میں جو کچھ بھی ہو اس کا الزام پاکستان پہ دینا ہے، اور خود کچھ کرے، کوئی بھی بڑے سے بڑا جرم کر لے، جنگی جرم کر لے، اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ پاکستان ہمیشہ سالیڈیرٹی کا ثبوت دیتا ہے۔ پچھلے دنوں انڈین ایئر لائن کا جہاز، اس میں فیول ختم ہو گیا، پاکستان سے درخواست کی گئی، پاکستان نے فوری طور پر لینڈنگ کی اجازت دی، پیٹرول دیا اور روانہ کر دیا۔ کئی دفعہ ایسا وقت آیا کہ سمندری جہاز میں سمندر کے اندر انڈین نیوی کا جہاز کسی مصیبت میں تھا، تو پاکستان نے آگے بڑھ کر ان کی خدمت کی، ان کی مدد کی، ان کو ریسکیو کیا۔ شاید انڈیا کے بس میں ہوتا تو وہ یہ کام کبھی نہ کرتے، لیکن پاکستان نے کیا۔ پاکستان تو امن کا ہاں ہے، لیکن انڈیا نہیں ہے، انڈیا ہرگز نہیں ہے۔ انڈیا ہر وقت وہ کام کرتا ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوں، کوئی حرکت ہو جو کہ دین کے مطابق ہوتی ہے، وہ حرکت ہو، اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ حالانکہ اس میں انڈیا کی جو ایجنسیز راہ ہے اس کی بہت ساری خامیاں، کمیاں موجود ہیں۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میرے والد صاحب غلام فرید قریشی JCO تھے، تو وہ بہت سارے ریٹائرڈ آرمی آفیسر سے ملاقات کرتے، تو ہم بیٹھ کر ان کی باتیں سنتے۔ میں نے کبھی یہ باتوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن اب ذکر کروں گا۔ تو یہ معاملہ ہمارے ارض پاک کا ہے، جس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ ایک دفعہ یہ انڈیا کا میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، پھر دیکھیں کہ راہ کتنی انٹیلیجنٹ ہے اور ISI کتنی تیز نگاہ رکھتی ہے۔ خود ہی کمپیریزن آپ کر لیجئے گا، میں آپ کے ہاتھ میں فیصلہ چھوڑتا ہوں۔ انڈین آرمی چیف نے وزیر دفاع کو ٹیلی فون کیا۔ حالانکہ جو آرمی چیف ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سیکرٹری دفاع کو ٹیلی فون کرنے کے پابند ہیں، لیکن انہوں نے جو وزیر دفاع ہیں ان کو ٹیلی فون کیا کہ میں آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ تو وزیر دفاع نے کہا ٹھیک ہے، آپ کل تشریف لے آئیے۔ اس نے کہا جی معاملہ امپورٹنٹ ہے، میں آج اسی وقت ملنا چاہتا ہوں۔ تو معاملے کی نزاکت سمجھتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا آپ آ جائیے، 10-15 منٹ کی ملاقات کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا جو بھی بات ہوگی اگر قابل عمل ہوئی تو اس پہ عمل کر دیا جائے گا۔ بہرحال وہ ان کا آرمی چیف آیا، انڈین آرمی چیف آیا، اور ملاقات کے دوران اس نے بتایا کہ راہ نے یہ اطلاع دی ہے کہ پاکستان کی فوج راجستھان کے علاقے میں خاص چوٹیوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہے، خاص قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ پاکستانی فوج کی ان چوٹیوں پر قبضہ کرنے سے پہلے ہم ان چوٹیوں پر قبضہ کر لیں تاکہ ہم اچھی دفاعی پوزیشن میں آ جائیں؟
تو وزیر دفاع نے کہا ٹھیک ہے، کل کا ٹائم مقرر کر لیتے ہیں اور کل وہاں پہ موقع پہ جائیں گے۔ ہاں میں یہ بات بتاتا چلوں، جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے پوچھا میرے لیے کیا حکم ہے، تو آرمی چیف نے یہ کہا کہ آپ صرف اتنا کریں کہ کل کا کوئی ٹائم نکالیں تو ہم راجستھان کے اس علاقے کا وزٹ کرتے ہیں اور جگہ کو چوکیوں کے لیے جگہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اور وہاں پر اپنی فوج کو، اپنے ٹینکس کو، اپنی آرٹلری کو، اپنی بری فوج کو اپنی چھاؤنی سے لگا کے وہاں ان کو ڈپلوائے کر لیا جاتا ہے۔ لیکن ہوا کچھ اور، یہ راہ کی معلومات ہیں۔ اگلے دن جب آرمی چیف، وزیر دفاع اور باقی کچھ لوگ وہاں راجستھان کے علاقے میں پہنچتے ہیں تو ان کو جو انہوں نے وہاں منظر دیکھا اس پہ انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ ملاقات ہو رہی ہے ایک دن قبل صبح 10 اور 11 بجے کے درمیان، اور اگلے دن 9 اور 10 بجے کے درمیان وہ راجستھان کے علاقے میں موجود ہیں، یعنی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے، اور دیکھ کے وہ حیران ہو گئے کہ پاکستان کی دلیر اور غیور اور جذبہ شہادت سے سرشار فوج، اس نے اپنا جو علاقہ جو پاکستان کی حدود ہے وہاں پر، جسے ہم چولستان بولتے ہیں، وہاں پر خاص چوٹیوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا تھا۔ اب انڈیا والے جو بھی وہاں پہ موجود تھے وہ تو ہاتھ ملتے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ ہماری گفتگو کس نے سنی، کیسے پتہ چلا، کہاں سے پتہ چلا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہ تحقیقات کیا ہونی ہے؟ آپ کی تو انٹیلیجنس ہی انتہائی کمزور ہے، آپ کی تو راہ کسی قابل ہی نہیں ہے، ایویں نہیں بلا وجہ نہیں پاکستان کے آئی ایس آئی کو دنیا کی بہترین فوج قرار دیا جاتا ہے، دنیا کی بہترین فوج قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں پاکستان کی آئی ایس آئی آپ کو وہاں موجود نظر آئے گی۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہیں، وہ جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے خاندان سے دور رہ کر عرض پاک کی خدمت کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی راہ صرف دکھاوا کرتی ہے، ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ اگر راہ آپ کی انٹیلیجنٹ ہوتی یا کیپیبل ہوتی تو وہ یہ جو راجستھان میں کے سامنے جو پاکستانی حدود تھی وہاں پہ پاکستانی فوج اہم چوٹیوں پر قبضہ کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہوتی اگر راہ ایکٹیو ہوتی۔ اب آپ خود کمپیریزن کر لیں، جو کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ آئی ایس آئی اور راہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آئی ایس آئی اگر آسمان کی بلندیوں پہ ہے تو راہ زمین کی پستیوں میں ہے۔ سو اپنی راہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو، سازشیں کرنا چھوڑ دو، اور یہ تم مشورے میجر گرو آریہ، یہ جو تم مشورے دیتے رہتے ہو کہ پاکستان میں جھگڑے کروانا بہت آسان ہے، مولویوں کو ایپل فون دو، ایک گاڑی دو اور یہ کر دو وہ کر دو، اب یہ باتیں عام ہو چکی ہیں۔ مولوی حضرات جو ہمارے ہیں وہ باخبر ہو چکے ہیں، وہ اب تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں، اب ان کو سمجھانے والے بھی آ گئے ہیں۔ تو عقل کو ہاتھ مارو، اچھی باتیں کرو، امن کی باتیں کرو، پاکستان کے خلاف بکواس کرنا چھوڑ دو، ورنہ جس دن تم ہمارے کسی فوجی کے ہاتھ چڑھ گئے تو تمہاری زبان کھینچ لیں گے، اور پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں آئے گا، کچھ نہیں آئے گا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ بمبئی میں حملہ ہوا تو کہاں تھی آپ کی راہ، کہاں تھی؟ اور بھی آپ کے ملک میں بہت سارے واقعات ہوئے، آپ ہر بات کا الزام پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس موقع پر آپ کی راہ
کہاں پر ہوتی ہے؟ راہ آپ کی سوئی ہوتی ہے، اور لیکن ہم یہ فخر سے کہیں گے کہ ہماری ISI ہر وقت الرٹ ہوتی ہے، ہر وقت جاگ رہی ہوتی ہے، ہر وقت چوکس ہوتی ہے، ہر بات سے آگاہ ہوتی ہے، اور اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتی ہے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اپنی راہ کو کچھ عرصہ کے لیے پاکستان کی ISI کی شاگردی میں دے دو، جہاں سے کچھ سیکھیں۔ مجھے امید ہی نہیں، یقین ہے کہ وہ شر انگیزیوں کی بجائے امن کرنا سیکھیں گے، امن کی باتیں کریں گے، کیونکہ ہماری ISI کے پاس ایسے راز ہیں آپ لوگوں کے کہ انہوں نے کبھی اس کو ایکسپوز نہیں کیا، جبکہ آپ کی راہ کے پاس غلطی سے کوئی ایک آدھ راز لگ جائے تو اس کو 100 رنگ دے کر پیش کیا جاتا ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان کی ISI کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، اور اپنی راہ کو لگام دو۔ اگر کوئی بات ہے تو ثبوت کے ساتھ پیش کریں، بغیر ثبوت کے کوئی بات نہ کریں۔ وہی فکرہ پھر میں بولوں گا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ پاکستان میں کہ ہندوستان جیسا ایک ملک دنیا میں ہوتا تھا، ہے نہیں، ہوتا تھا۔ پاکستان سے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر لینا ایک دنیاوی سازش کے ساتھ مل کے، دنیا کے تعاون سے مل کر، مفتی بانی کے ساتھ مل کر یہ کرنے میں کامیاب ہو جانے کو اپنی کو بہت بڑی کامیابی نہ سمجھے۔ میں آج اپنی ساری گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں، مزید ساری باتیں آپ تک مزید پہنچاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور آخر میں اتنا ضرور کہوں گا، RAW راہ والو ہوشیار رہنا، چکنا رہنا، ISI سے پنگا مت لینا۔ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بھی جانتے ہیں، لیکن ہم امن کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔